آنکھ کان عقل دماغ سے زیادہ اعتماد ہو. یعنی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے, اور اگر نبی پاک فرما دینا رات ہے تو ہمیں کہنا میری آنکھ جھوٹی ہے, میرے آقا سچ فرما رہے ہیں. یہ ایمان ہے نا. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, ہم امتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیسا یقین اور کیسا اعتماد ہونا چاہیے, آپ سنیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی اور سب سے افضل نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب نبی پاک پر ایمان کیسا ہونا چاہیے, ان کی باتوں پر یقین کیسا ہونا چاہیے, اعتماد کیسا ہونا چاہیے, بلیف کیسا ہونا چاہیے, یہ اب سمجھ لیجئے کہ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل, دماغ, آنکھ, کان وغیرہ کی نہیں سنتا, بلکہ جو کچھ فرما دیا جائے اس کو دل کی گہرائی سے چپ چاپ حق سمجھ کر مان لیتا ہے. یہ اعتماد ہے, یعنی نبی کے فرمان پر پکا یقین, یہ ایمان کی جان ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, قرآن میں رب ان کی تعریف ارشاد فرماتا ہے. بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, یہ آج کے سینیریو میں بہت ضروری ہے سمجھنا. ینگسٹر زیادہ سمجھیے, میرے اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا, جو لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سمجھیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس آیت کے تحت مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ اور رسول پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے. چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر کوئی مان لیتا ہے, جو چیز غیب میں ہو, عقل میں نہ آئے, اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے. اب مزید فرماتے سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ نبی پاک کی خبر پر اپنے حواس یعنی آنکھ, کان, عقل, دماغ سے زیادہ اعتماد ہو. یعنی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے, اور اگر نبی پاک فرما دینا رات ہے تو ہمیں کہنا میری آنکھ جھوٹی ہے, میرے آقا سچ فرما رہے ہیں. یہ ایمان ہے نا. اچھا, ایک بڑی لاجیکلی بات ہے, آج کل لوگ اپنی عقل اور ہوشیاری سے دین کے احکام کو ریلیٹ کر رہے ہیں, لاجک ڈھونڈ رہے ہیں اور جناب اس پر بحث کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اگر مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے. کس نے نبی پاک سے ملاقات کی ہے؟ ہم نے ملاقات نہیں کی, ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, یہ بھی مانتے ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں ہاں جبریل امین ایک فرشتے بھی ہیں, فرشتوں کے سردار بھی ہیں, ایمان ہے نا. اچھا, پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہم نے اترتے نہیں دیکھی, ہم مان رہے ہیں. ہم نے قیامت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے. جب اتنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے, اب اسلام کے معاملات پہ کوسچن کس بات کا؟ تو ہمارا تو معاملہ یہی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری عقل تھوڑی ہے, عقل میں آ گیا تو یا اللہ تیری مہربانی, نہیں آیا تو جو اللہ نے فرمایا وہ حق, جو قرآن نے فرمایا وہ حق, جو نبی پاک نے فرمایا وہ حق ہے. ہمارا کام ہی اعتماد کرنا ہے. یہ آج کے دور میں جو دماغوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے اور جناب لاجک کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, کچھ لوگوں کو آج اسلامی احکام سمجھ نہیں آ رہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا کہ جناب وراثت میں مرد کو 2 حصے کیوں ہیں, عورت کو 1 حصہ کیوں ہے. مولانا صاحب ذرا اس کی لاجک تو بتائیں, یہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا, عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جناب یہ جناب فلاں شریعت کا حکم کیوں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کے بندو, ہمارا کام یہ سوچنا کب تھا جب ہم بن دیکھے رب پر ایمان لائے. ارے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ شب معراج جب گزر گئی, نبی پاک نے کفار مکہ کے سامنے کہا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں گھوم کر آیا. کہاں؟ بیت المقدس کی سیر کر کے آیا, میں جنت کی سیر کر کے آیا. کفار مکہ چھلانگیں مارنے لگے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ابو جہل کہتا ہے آج موقع ہے ابوبکر صدیق کو بہکانے کا. سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پر گئے, دستک دیتے ہیں. اے ابوبکر. حضرت ابوبکر زمانے کے سردار تھے, بڑے عقل مند تھے, بڑے بزنس مین تھے, اس زمانے کے ملینر تھے. آپ سے کہا اے ابوبکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آئے ہیں, آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں. یہ لاجیکلی پاسبل نہیں تھا. کیوں پاسبل نہیں تھا؟ کہ کوئی فیضان غوث پاک میں عشاء کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز میں آ کر امام صاحب سے آ کر کہے کہ میں رات امریکہ ہو کر آیا ہوں, تو امام صاحب کہیں جہاز میں بھی جاؤ تو اتنی جلدی واپس نہیں آتے. لاجیکل پاسبل نہیں ہے. نبی پاک بیت المقدس کی بھی بات کر رہے ہیں, جنت کی بھی بات کر رہے ہیں, آسمانوں کی سیر کی بات بھی کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ کہا جی تمہارے نبی یہی کہتے ہیں. کہا میرے آقا کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں.
सिद्दीक अकबर ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि लॉजिकली कैसे पॉसिबल है, अकल कहती है पॉसिबल नहीं है, मगर मेरी अकल थोड़ी है, मुस्तफा कहते हैं तो यकीनन पॉसिबल है। नबी पाक, अब वहां सिद्दीक अकबर से पूछा गया, ए अबू बकर इतनी बड़ी बात कैसे मान रहे हो? क्या शानदार जवाब दिया, और ये जवाब हम सबका होना चाहिए। वो कहते मैं तो इससे बड़ी बड़ी बातें मानता हूं। मेरे आका कहते हैं आसमान से फरिश्ते आते हैं, मुझे कुरान की खबरें देते हैं। अरे जिस नबी की आसमानी खबरों को मान लेता हूं, अगर वो आका फरमा रहे हैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, तो फिर मैं क्यों ना मानूं? सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर ने रहती दुनिया को यह मैसेज दिया है। काश ये हम भी सीख जाएं, हमारी औलाद और बच्चों को सिखा के चले जाएं कि अकल माने या ना माने, अगर कुरान और हदीस का कोई हुक्म है तो हमें उस पर अमल करना है। मेरी आपकी अकल थोड़ी है। सिद्दीक अकबर ने क्या किया? प्रैक्टिकली वो पंजाबी लोग कहते हैं ना, वो वाला जुमला सिखा दिया। वो कहते हैं असी मनन वाले हैं, सोचण वाले नहीं हैं। हमारा काम मानना है, लब्बैक कहना है। अब आप कहें जनाब, हो सकता है फिर किसी को समझना है कि यार हम क्यों जो समझ नहीं आती वो बात हम माने। अल्लाह अकबर, ये तो इतनी बधी सी बात है, इतनी क्लियर सी बात है। अब बताएं डार्विन का फार्मूला क्या है? साइंस के पीछे चलना है, लॉजिक के पीछे, किसी पर तो एतमाद करना पड़ेगा ना। एक गैर मुस्लिम कह रहा है मुसलमान पहले बंदर था, है? बंदर से जनाब ये एवोल्यूशन हुआ और मुसलमान बंदर से इंसान जो है वो बंदर से चेंज होते 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 फिर ये इंसान बन गया। वो गैर मुस्लिम है जो अल्लाह को भी नहीं मानता। कुछ लोग आज भी अकल के ऐसे घोड़े दौड़ाते हैं जो डार्विन थ्योरी को मान रहे होते हैं कि यार पहले इंसान बंदर था। मैं एक गैर मुस्लिम की मानूं जिसको कुरान जानवर कहता है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो जानवर से भी बदतर है, और मैं उसकी मानूं जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, जो दुआ करे तो सूरज पलट आता है, हैं? जो रब के हबीब हैं वो फरमाते हैं अल्लाह ने इंसान को हजरत आदम से, जो तख्लीक हुई है सबसे पहले हजरत आदम को बनाया, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया, बीबी हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया और नस्ल इंसानी वहां शुरू हुई है। अरे किस पर एतमाद करेगा मुसलमान? क्या साइंस की थ्योरी पर एतमाद करेगा या अल्लाह के हबीब की बात पर एतमाद करेगा? ना बंदर से इंसान बनते मैंने देखा, ना आदम से नस्ल चलते मैंने देखा, मगर मेरा मानना यह है कि जो मेरे नबी ने फरमाया वो हक है और यही मेरे ईमान का तकाजा है। अब एक बड़ी लॉजिकली बात समझिए। लोग कहते हैं यार हमें समझ नहीं आ रहा कुरान का ये हुक्म। मुझे एक बात बताएं, उलमा ने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल से एक बात समझाई, और वो क्या थी कि अकल से जो लोग तोलते हैं ना, फरमा इंसान की अकल का ताल्लुक ऐसे है कि जैसे एक सुनार का तराजू है। तारीखदान ने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि अकल का ताल्लुक यह है कि सुनार का जो तराजू होता है, कभी आप किसी ज्वेलर के पास जाए ना तो उसके पास जो तराजू होता है ना बड़े कमाल का होता है। वो एक तोला नहीं, एक रत्ती और माशे का वजन भी बता देता है, बिल्कुल बारीक सा वजन भी बता देता है, ठीक है? मगर इस तराजू पर हम पहाड़ को नहीं तोल सकते हैं। बड़ा चट्टान रख दे उस तराजू पे, तराजू क्या होगा? टूट के पाश पाश हो जाएगा। हालांकि सेंसिटिव इतना है कि रत्ती और माशे को भी तोल लेता है, मगर आपने 50, 60, 70 किलो का पत्थर रखा तो वो तराजू टूट जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमारी अकल ऐसी ही है कि जो बात हमें समझ आ जाए या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो बात अकल से बहुत ऊंची है। एक बात याद रखिएगा, इंसान को सीखने के लिए 3 चीजें, इल्म के 3 तरीके उलमा ने लिखे हैं। देयर आर 3 वेज टू टेक नॉलेज, ठीक है? पहली ये है कि हम आंख, कान, जबान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? ये एक तरीका है इल्म सीखने का। दूसरा क्या है कि जिसके जरिए जनाब हमें किताबों की जरूरत पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, टीचर से सीखना पड़ता है। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा उससे ऊपर का इल्म है जो वही के जरिए अता किया जाता है, जो देख कर नहीं सीखा जा सकता, जो टीचर से नहीं सीखा जा सकता, अल्लाह खुद अपने नबियों को अता फरमाता है, वो उससे ऊपर का इल्म है। तो जिसका लेवल ही नहीं है वो वही का इल्म कैसे समझ सकता है? अब मैं इसको और लॉजिकली आसान कर देता हूं। जो लोग कहते हैं शरीयत के अहकाम समझ नहीं आते, मेरे भाई मेरा और आपका काम उसमें लॉजिक ढूंढना वैसे था नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, पहली जमात के स्टूडेंट को PhD का मकाला पकड़ा दें कि पढ़ के सुनाओ, हैं? जनाब 5वीं जमात के बच्चे को MBBS की किताब पकड़ा दें कि बेटा जरा इसको पढ़ के समझाओ, तो वो कहेगा ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो मुझे बताइए, आप बच्चे को गलत कहेंगे या किताब को गलत कहेंगे? आप कहेंगे बेटा तुम्हारी अकल नहीं है, किताब तो बिल्कुल ठीक है, इसको पढ़कर लोग डॉक्टर बनते हैं, ये तो PhD की डिग्री हासिल करने वाले की किताब है, तुम बड़े हो गए ना, तुम्हें टाइम लगेगा, फिर तुम्हें जाकर समझ आ जाएगी। तो अल्लाह अकबर, कुरान का जो इल्म है, हदीस का जो इल्म है, शरीयत के जो कवानीन हैं, हो सकता है किसी की अकल में ना आए, तो अकल के पीछे नहीं दौड़ना है।
ہے, ہمیں یقین کرنا ہے, نبی پاک کے فرامین پر یقین کرنا ہے, شریعت کے آرڈرز کو فالو کرنا ہے اور مضبوط رہنا ہے. کبھی ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں آنا چاہیے کہ جناب یہ شریعت کا حکم کیوں ہے. میرے رب نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا, اگر یہ قرآن کا حکم ہے تو یہی سب سے بہتر ہے. اور ایسا کئی بار ہوا, سائنس نے کبھی قرآن کی کسی بات کو, شریعت کی کسی تھیوری کو پہلے منع کیا, 50-100 سال بعد سائنس خود کہتی ہے ہماری وہ تھیوری غلط تھی. اب ہمیں زیادہ جناب ہم نے چیک کیا, ہم جب چھوٹے تھے تو 7-8 پلینٹ ہی یاد کرتے تھے. آپ نے بھی اسکول میں یاد کیے ہوں گے کہ دنیا میں 7-8 سیارے ہیں اور اس کے نام یاد کرتے رہے. اب کہتے ہیں وہ تو ہے ہی کچھ نہیں, ملینز بلین سیارے ہیں, ملکی ویز دریافت ہو رہی ہیں. کہتے ہیں زمین تو پوری دنیا میں ایک نقطے کی مانند ہے. بتاؤ وہ تھیوری پھر کیا تھی جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دنیا میں صرف 8 ہی سیارے ہیں جو راؤنڈ میں گھومے جا رہے ہیں. اب کہتے ہیں اتنے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے, اور بلینز اور بلینز جناب دنیا کے سیارے ہیں. تو اس کا مطلب سائنس خود غلط پروف ہوئی ہے. ہمارا شروع سے عقیدہ یہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میرا خدا ہے. ہماری عقل پہنچ جائے تو یا اللہ تیری مہربانی, نہیں ہو تو بھی لبیک کہہ کر ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم کا یہ واقعہ, قرآن کا یہ واقعہ پکار پکار کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی پر اعتماد کرنا ہے, ہمیں اپنی شریعت پر اعتماد کرنا ہے اور اس پر یقین کامل رکھنا ہے. اور جو یقین رکھتا ہے نا وہ کیسا کامیاب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مکے کے سردار تھے عتبہ و شیبہ, بڑے بڑے سردار تھے, یقین نہیں کیا نبی پاک پر. آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے, حبشہ سے آنے والے غلام نے یقین کیا, آج بلال حبشی بن گئے ہیں, سردار ہو گئے عاشق رسول کے اور شاکان رسول کے. غلام جو تھے وہ سردار ہو گئے اور سردار جو ہے وہ ناپید ہو گئے ہیں. ابو جہل تھا جو اپنی قوم کا سردار کہلاتا تھا, یقین نہیں کیا, راندائے درگاہ اور دنیا بھر میں لان تان کیا جاتا ہے. ابو بکر صدیق بزنس مین تھے مگر نبی پاک کی بات پر یقین کیا, خلیفہ اول بنا دیے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی پر اعتماد کرنے والے کو عروج ملتا ہے, ان کے فرامین پر یقین کرنے والوں کو فلاح و کامرانی ملتی ہے. اعتراض کرنے والے, ٹونٹ کرنے والے, طنز کرنے والے, تنقید کرنے والے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اور قرآن و حدیث کے احکام پر ہم عمل کرنے والے بنے. دوستو, امت پر نبی کی باتوں پر اعتماد کرنا یہ ایمان کی جان ہے, اور اعتماد نہ کرنا یہ ایمان کی بربادی ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم پر لبیک کہیے اور دل و جان سے اسے کرنے کی کوشش کیجیے. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.